السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ آل عمران آیت 71 to 75۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل سے خلط ملط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت میں یہودیوں کے دو بڑے جرموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، ان کو تلقین کی جا رہی ہے۔ پہلا ان کا یہ جرم تھا کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ کیا کرتے تھے، مکس اپ کر دیتے تھے، خلط ملط کر دیتے تھے، تاکہ لوگوں پر نہ حق اور باطل واضح نہ ہو سکے۔ اور دوسرا کیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو چھپاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے نا، انہیں لوگوں سے چھپاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے کہ وہ اہل کتاب یعنی جرم یہ جو جان بوجھ کر کرتے تھے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو چھپانا اور پھر اس کو ظاہر نہ کرنا، اور یہ جو جرم کرتے تھے اہل کتاب ایسا جان بوجھ کر کرتے تھے، تاکہ انہوں نے تو کہا رکھا تھا نا کہ ہمارے اندر ایک نبی آنے والے ہیں، سب سے فیمس بھی کر رکھا تھا، سب میں بات مشہور بھی کر رکھی تھی کہ ہم تو بہت جلد تمہارا حساب کتاب لیں گے نا، مشرکین مکہ سے اس طریقے سے وہ کہتے تھے۔ اب وہ انہیں کیا جواب دے، ان کی تو نا مذاق بنا لیا جائے گا کہ لو ان کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر وہ نبی ہی نہیں آئے۔ ان کا تو اس طریقے سے مذاق بن جاتا۔ اپنے مذاق، اپنی عزت، اپنی نفس پرستی کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہی نہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں نہیں آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں مبعوث ہو گئے ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھپایا، جو بالکل واضح تھا ان کے اوپر کہ واقعی میں یہ سچے رسول ہیں۔ ان کے اوپر مہر نبوت تھی نا، ان کے پیٹھ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر۔ اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ پتھروں نے اور درختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدہ کر دیا ہے نا۔ تو یہ تمام واقعات اور ان کے کتابوں میں موجود لکھے تھے، سب جو صفات تھی ان میں موجود تھی، وہ ساری صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب تم حق کو باطل سے کیوں گڑمٹ کرتے ہو؟ حق کو باطل سے گڑمٹ کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہودیت اور نصرانیت کو اسلام سے ملا دینا، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں، یہود اور نصرانی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، یعنی اپنے وقت میں کہتے تھے مسلمان ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں نا کہ اس دین کے جو رسول، اس دین کے سوا اللہ کا جو دین ہے نا کوئی قبول نہیں ہے، یعنی دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کیا قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اسلام کے بغیر کسی عمل کی جزا ہے ہی نہیں، انہیں ملنے ہی والی ہی نہیں ہے۔ تو جو وہ کہتے ہیں اپنے جو یہود یا نصارہ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اپنے دھرم میں، اپنے دین میں، یا عیسائی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اپنے وقت کے، تو پھر کیا ہے، آج جو دین ہے وہ دراصل کیا ہے، دین اسلام ہی کیا ہے، وہ قابل قبول دین ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے گئے تو پھر کیا کرنا ہے، کس چیز کی گواہی دینا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ گواہی دینا، ان کو اس بات کو عمل میں بھی لانا تھا، گواہی کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی لانا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا ایسا۔ انہوں نے صرف اور صرف اپنے جو ہے نا اللہ کے ساتھ بھی کیا اوروں کو شریک ٹھہرایا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہی نہیں مانا، اور بلکہ مانا ہی نہیں، ان کو جھٹلایا۔ تو یہ چیز ہم لوگ کئی بار پڑھ بھی چکے ہیں قرآن میں نا۔ تو موجودہ دور میں
ہمارا کیا رویہ ہے، ہم کس طرح سے باتوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں نا۔ تو آج کے دور میں جو مسلمان ہیں نا، وہ حق کو باطل میں ایسے گڈمٹ کرتے ہیں۔ جو لوگ سچے دین کی دعوت لے کر اٹھتے بھی ہیں نا، تو ان پر وہ الزام لگا دیتے ہیں۔ اس طرح لوگ ان افراد کے بارے میں ہی نہیں، دین کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی بڑا اسکالر ہے، بڑے بڑے اسکالر ہیں نا، آپ دیکھیے بڑے بڑے اسکالر کے اگر آپ ان پہ کیریکٹر پہ ایسے الزام پھر کوئی اگر لگاتا ہے تو پھر کیا ہوگا حال؟ تو وہ لوگ سوچیں گے کہ لوگ جب اتنے بڑے اسکالر ہیں، اللہ والے ہیں، جب یہ ایسی غلط بات کو فالو کر رہے ہیں، جب ان کے اوپر الزام جھوٹے لگا دیے گئے نا، تو اس چیز کو مشہور کر دیا گیا، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو جو دین میں جو کمزور لوگ ہیں نا، ان کو پھر بہت اثر پڑتا ہے کہ لو اللہ والے ایسے ہیں، تو پھر بتاؤ ہمارا کیا قصور ہے؟ تو ہمیں تو پھر ایسا ہی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو دین کو فالو ہی نہیں کرنا چاہیے جب اتنے بڑے بڑے اسکالر جو ہے نا ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، دیکھیں غلطی کہیں نہ کہیں کسی سے ہوتی ضرور ہے۔ جب رسولوں یعنی کہ جب انبیاء سے غلطیاں ہوئیں، ہے نا، چھوٹی چھوٹی مسٹیک تو ہر ایک سے ہوتی، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو ہے کیا ہے، ہم سے کوئی مسٹیک نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیں انبیاء کو بارے میں کہا گیا ہے، انبیاء جو ہوتے ہیں معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی کچھ انبیاء سے غلطیاں ہوئیں، پھر انہوں نے سچی توبہ بھی کی ہے نا، معافی بھی مانگی۔ تو پھر عام انسان کیا ہو سکتا ہے؟ اور جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جتنا بڑا اسکالر ہے اس کے پاس اتنا ہی بڑا ابلیس آتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی سے کوئی غلطی ہو یا کچھ ہو بھی جاتا ہو، تو ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو، لیکن اب اس کی جو غلطی ہے اسی کو ہائی لائٹ کرنا اور پھر لوگوں میں مشہور کرنا، اور پھر جو دوسرے جو کچے ایمان والے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بات سنتا ہو، ان کی بات مانتا ہو نا، قرآن اور حدیث کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ، تو پھر اب کیا ہے، وہ اس سے رک گیا کہ نہیں، اتنے بڑے جب اسکالر ہیں، یہ تو ہمارے کیا تھے، رول ماڈل تھے، یہ ہے وہ ہیں، اب یہی ایسے کرے تو ہم کیا کریں دین میں جا کے، اسلام میں جا کے۔ تو اس طریقے سے لوگ جب کرتے ہیں تو اس طریقے سے لوگ کیا ہوتے ہیں، قرآن اور سنت سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی چیز، جو کوئی بھی ہو بات، ایسے شیئر کرنے سے پہلے بہت سوچے سمجھے، اور ورنہ شیئر بھی نہ کرے ایسی چیزیں لوگوں کے درمیان۔ جو اللہ اور رسول کی بات پہنچانے والا، خاص کر کے کوئی ایسا ہو جو شخص جو اللہ رسول کی بات لوگوں کو پہنچاتا ہو، اس کے بارے میں کوئی غلط بات ہے کہ وہ لوگوں میں مشہور کی جائے، اگر ہو بھی تو اس کو چھپا دے، دبا دے، ہے نا۔ جو لوگ، اور پھر دیکھیں بھی جو لوگ دین کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں نا، یعنی تبلیغ کرنے والے، تو ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، طرح طرح کے الجھن میں ڈالنے والے سوالات بھی چھیڑتے ہیں، کہ لوگوں میں شک میں مبتلا ہو سکے لوگ، اور پھر لوگ جو ہے خود بھی الجھن اور دوسروں کو بھی الجھا دیتے ہیں، خود بھی الجھتے ہیں، دوسروں کو بھی الجھا دیتے ہیں۔ جیسے آج کل بہت سارے ایسے اسکالرس ہیں تو ان کے بارے میں ایسی طرح طرح کی تمام باتیں اٹھتی ہیں، اور پھر جو ہے نا ان کے جو لیکچر ہیں وہ سب پیچھے کر دیے جاتے ہیں، قرآن اور حدیث سب پیچھے کر دیے جاتے ہیں، پھر جو ان کے زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو اچھال کر کے پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا ہوگا، یہ تبلیغ کا کام ہونے والا ہے نا؟ نہیں، اور پھر انسان اسی میں الجھ کے رہ جاتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو قرآن ہے اور سنت ہے، اور پھر اس کے جو پڑھانے والے جو لوگ ہیں نا، ان کے بھی ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے، ان کے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہیں کرنی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ لوگ جو دین کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں نا، اور پھر جو لوگ دین کی دعوت لے کر اٹھنے والوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، جھوٹے باتیں اکثر پھیلاتے ہیں، سچ بھی نہیں ہوتے ہیں، یا جو سچ ہوتے ہیں تو اسی کو اچھال کر کے پریزنٹ کرتے ہیں، ان پر اعتراضات کرتے ہیں، جس سے صرف اور صرف شخصیات کے بارے میں رائے خراب نہیں ہوتی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، دین کو بھی لوگ شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اس طرح مسلمان حق کے اور باطل سے وہ گڈمٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج مسلمانوں کا بھی کیا رویہ ہے، آنکھ بند کر کے، ایک تو پہلی بات اماموں کی وہ پیروی کرتے ہیں، لیڈرز کی پیروی کرتے ہیں، جس نے کوئی اچھی اسپیچ دے دی، جس نے کسی کو کچھ اچھا بڑھیا جو ہے نا دل کی بات کسی نے کہہ دی، اب کوئی افسوس ہے یا غم زدہ ہے، کسی نے ایسی کوئی اسپیچ دے دی، بس آنکھ بند کر کے اس کی دکھتی رکھ پہ اس نے اگر ہاتھ رکھ دیا تو بس اندھا فالوونگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا ہوتا ہے کہ بس اب جو ہے چلو بھئی فالوونگ کر لی، ان فالوونگ، لیکن اس کو کیا یہ بھی نہیں دیکھا کہ قرآن و سنت سے صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اس کا کیا، اس نے کون سا کیا کرا ہے، کیا نہیں کرا ہے، صحیح حدیث بیان کر رہا ہے یا قرآن کی صحیح باتیں بیان کر رہا ہے، نہیں، بس اندھی فالوونگ۔ اور اس کے بعد جب جو ہے ایسی کوئی، اگر وہ صحیح لوگوں کو فالو بھی کر رہا ہے، صحیح چیز کی اتباع بھی کر رہا ہے، صحیح جگہ سے وہ علم حاصل بھی کر رہا ہے،
تو تمام طرح کی اگر ایسے پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، تو پھر لوگ اس شک کی وجہ سے قرآن اور سنت کے راستے سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، شک کی چھوٹے سے کوئی ان کو کوئی بات خبر مل گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم نہ حق کو باطل کے ساتھ مت خلط ملط کرو۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات ہے بھی نا، اور تو اس کے بارے میں لوگ جھوٹا پروپیگنڈا بنا رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے، خلط ملط نہیں کرنا ہے۔ اور دیکھیں آپ، جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی، ہاں لیکن اگر کوئی دین والا ہوتا ہے، اگر وہ دین دار شخص سے ہے کہ کہیں وہ ہوٹل میں اس نے کھانا بھی کھا لیا ہے تو اس کے بارے میں اچھال کے دکھاتے ہیں، دیکھیے کتنی اسراف و تفریح سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ تو فلاں ہوٹل میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں نا، اس طریقے سے لوگ ہائی لائٹ کرتے باتوں کو۔ تو بتائیے کہ کیا معلوم وہ وہاں کیا کرنے گئے تھے، کیا معلوم کوئی دین کے کام سے ہی وہ گئے تھے، کیا معلوم کوئی دین کی تبلیغ کے لیے گئے تھے، کیا معلوم سامنے والا ہے جو شخص ہے وہ اسی کا لیول کا ہو، وہ اسی جگہ آ رہا ہو، ہے نا۔ تو تمام وجوہات ہوتی، کسی کو نہیں معلوم کسی کے کیا مسئلے مسائل ہیں، لیکن جو دین کے دشمن ہوتے ہیں وہ اسی فراق میں لگے رہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کو انہی کے لیڈروں کو جو ہے نا ہائی لائٹ کر کے ان کو انہی سے ہی پیچھے روک دے، جو تبلیغ کا کام کر رہا ہے انہی کو ہی دل پھیکا کر دے وہ۔ اور پھر آپ دیکھیں جب ٹیچرز کے بارے میں ایسی بات پھیلا دی جائے گی تو پھر اسٹوڈنٹ سیکھیں گے کس سے نا، پھر کس سے سیکھیں گے نا، پھر دین سے انسان دوری ہو جائے گا۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کیوں حق کو چھپاتے ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں جو کچھ تورات اور انجیل میں آیا ہے اس کو چھپاتے ہو، حالانکہ تم کیا ہے، تم تو جانتے ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ جو ہے نا تم جو کر رہے ہو کیا ہے، غلط ہے، تمہارا دل خود گواہی دیتا ہے کہ تم نے کیا ہے، حق کو چھپایا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 72۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم دن کے شروع میں اس چیز پر ایمان لاؤ جو ان لوگوں پر نازل کی گئی ہے جو ایمان لائے ہیں، اور اس کے آخر میں انکار کر دیتے ہیں، اور تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ تو یہاں کمزور دل مسلمان کے دلوں میں نا اسلام کے متعلق شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے یہود جو تھے تمام قسم کی سازشیں پلاننگ کرتے رہتے تھے، اور یہ بھی ایک ان کی پلاننگ تھی، ایک ان کی سازش تھی۔ اب یہاں بیان ہو رہا ہے کہ صبح کے وقت قرآن اور پیغمبر پر ایمان کا اظہار کرو اور شام کو کفر اور انحراف کا اعلان کر دو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ جو وہ یعنی کہ صبح وہ ایمان لے آئے اور شام کو پھر کیا ہوئے، مرتد ہو گئے، مرتد ہو کے اپنے ایمان کا بتا دیا کہ ہم تو نہیں ایمان لائے، ہم تو اپنے واپس دین میں جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا تھا کہ صبح جب جو ایمان لے آیا ہے وہ معاشرے کا بہت بڑا علماء اور عالم تھا، شام کو پھر وہ کیا اس نے کیا کیا، اعراض کر دیا، منہ موڑ دیا کہ ہم نہیں ایمان نہیں لا رہے، ہمارا دین ہی کیا سچا دین سچا دھرم ہے۔ اور آپ دیکھیے جب اس طرح سے لوگ مرتد ہوتے تھے، ایمان لانے کے بعد دین سے پھر جاتے تھے، تو اس وقت مرتد کی کوئی سزا مقرر بھی نہیں تھی، اور وہ لوگ اس لیے کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا اختیار کرنے سے جو بعض مسلمان ہیں جو ابھی نیو مسلمان ہوئے ہیں وہ سوچنے لگ جائیں کہ آخر یہ پڑھے جو لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، امام ہیں، یہ لوگ مسلمان ہونے کے بعد نا اور اس تحریک سے پیچھے الگ ہو گئے، تو آخر انہوں نے کوئی خرابی یا کمزوری یا پہلو ضرور دیکھا ہوگا اسلام میں، ہے نا، اس لیے تو وہ ایسا کام کرتے تھے۔ تو اہل کتاب کی یہ سازش کامیاب نہ ہو سکی، اس لیے نا کہ ایک طرف تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سازش کو ظاہر کر دیا، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتداد کی سزا قتل مقرر فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا دین یعنی دین اسلام بدل دے اسے قتل کر دو۔ تو بخاری کی حدیث 6922 اس کا نمبر ہے۔ تو ایسے شخص کو قتل کر دینے کی سزا ہے جو اسلام لا کے واپس دین سے اسلام سے پھر جائے۔ تو صبح اسلام لا کر اور شام پھر جانے کے لوگوں پر نا اثرات بہت طریقے سے ہوتے تھے، مرتب ہوتے تھے۔ عرب امیوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اہل کتاب آسمانی کتابوں کو جانتے ہیں، اور صبح وہ ایمان لاتے ہیں اور شام کو وہ پھر جاتے ہیں، تو ضرور انہوں نے اسلام میں کوئی خفیہ کمزوری اور نقص پکڑا ہوگا۔ اور کمزور طبیعت کے جو لوگ، کم عقل کم فہم کے جو لوگ ہوتے تھے، دین کی حقیقت کو اچھی طرح نہیں سمجھتے تھے اور ثابت قدم بھی نہیں ہو پاتے تھے، اور اس سے متاثر ہو جاتے تھے، اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں شک پیدا کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔
تو اس طریقے سے یہ ان کی سازشیں تھیں یہودیوں کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی جانب سے مسلمان کو گمراہ کرنے کی آج بھی ایسے بہت سارے طریقے ہو رہے ہیں، ان کی کوششیں ہو رہی ہیں، ان کی آج بھی پلاننگ ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ آیت تو 1400 سال پہلے کی ہے، یہ تو اسی وقت کی ان کی پلاننگ تھی، تو ایسا نہیں ہے۔ دراصل آج بھی ان کی یہ پلاننگ، یہ کوششیں آج بھی جاری ہیں۔ آج بھی دشمنان اسلام نے لوگوں کو اسلام سے روکنے کی بہت کوشش کی ہے۔ یہودیوں نے آج بھی ساری کے سارے جو کوششیں اور پلاننگ ان کی آج بھی سب کی کوششیں جاری ہیں۔ تو آپ دیکھیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نا آج بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے ایجاد کر رکھی ہیں۔ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پورے عالم اسلام میں ایسے ٹیچرز، ایسے ریسرچرز، ایسے فلاسفرز اور ایسے آرٹسٹ انہوں نے اپنے جال میں پھنسائے ہوئے ہیں، جن کے نام سے مسلمان جیسے جو بڑے بڑے مسلمانوں کی اولاد ہے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو ہیں انہی کے کیا ہیں، وہ ہے ٹیچرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پورے عالم میں اسلام میں ایسے ان کے جو ٹیچرز ہیں، ایسے ریسرچرز ہیں، ایسے فلاسفر ہیں چھوڑے ہوئے ہیں کہ جو اسلام کے دشمنوں کے وہ کیا ہیں، وہ خود ایجنٹ ہیں، یعنی کہ انہی لوگوں کے یہود نصارہ کے وہ خود ایجنٹ ہیں، اور وہ مسلمانوں کے بچوں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور وہ ہے کیا، وہ خود ان کے ایجنٹ ہیں۔ اور انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے رائٹر، ایسے پوئٹریٹ، ایسے رول پلے کرے ہیں، ایسے آرٹسٹ بنائے ہیں کہ وہ جو اپنے جالوں میں پھنساتے ہیں، جن کے نام سے مسلمان جیسے ہے نا، جو مسلمان کی اولاد ہے لیکن اسلام دشمنی میں اپنا کردار وہ ادا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے دل و دماغ میں علم اور ادب، صحافت اور فن کے ذریعے سے شکوک اور شبہات کو پھیلاتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں، اسلامی نظریہ حیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو خود اپنا اسلام کیا ہوتا ہے، بہت دقیانوس لگتا ہے نا۔ حجاب پہننا اکثر کو دقیانوسی لگتا ہے، یہ حجاب کیا ہے، دقیانوسی ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد بھی آج اکثریت جو ہے نا، دین کی نالج آنے کے بعد بھی لوگ عبایا نہیں کرتے ہیں۔ عبایا سر کا کور اب تو انہوں نے کر لیا ہے، سر تو کور اپ کر لیا۔ اب سر تو دیکھیے جو سسٹرز بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ جو کرسچن میں جو سسٹر ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو پورا فل کور اپ کرتی ہیں، ہے نا۔ تو کیا ان کا حجاب ہوتا ہے، ان کا پردہ ہوتا ہے نا؟ نہیں۔ جب تک انسان نے آپ نے ایک لیڈی جو خواتین ہے، اگر اس نے اپنے آپ کو پورا کا پورا عبایا نہیں کرا ہے تو پھر وہ کیا ہے، عبایا نہیں ہے اس کا مطلوب اور مقصود۔ آپ دیکھیں چہرے کو اپنے جو خوبصورت بنا کے ڈیکوریٹو کر کے اس پہ پورا فل میک اپ کرا، اور پھر آپ نے جو ہے نا اپنا اسکارف لگا لیا، تو وہ کیا عبایا کا برابر ہے نا؟ نہیں نا۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنا انسان پڑھ لیتا ہے، لیکن سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن عبایا نہیں کر پاتا ہے۔ جبکہ کیا ہے، عبایا کیا ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ ہے چیز، اللہ کی جو ہے نا رضامندی پانے کا ذریعہ ہے۔ تو عبایا کو اتنا دقیانوس اتنا گرا دیا کہ عبایا میں چلنے والے کیا ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح انہی کی یہی پلاننگ تھی نا، انہی کی پلاننگ ہے کہ عبایا میں چلنے والے ٹیررسٹ ہیں، آتنکوادی ہیں، چور ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے اس کو عبایا کو بدنام کیا۔ تو آج اکثریت مسلمان کی لڑکیوں کی عبایا اوڑھنا نہیں چاہتی ہیں، فل عبایا کرنا نہیں چاہتی ہیں، چہرہ کھول کے چلتی لڑکیاں۔ تو یہ ان کی کیا ہے، سازش اور پلاننگ ہے۔ اور پھر اسلام کے اصولوں کی قدر قیمت کم کر دیں، یعنی کہ اسلام اگر فالو کرو گے، اسلام کو اگر مانو گے تو کیا ہے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، دنیاوی جو قانون ہے اس کو تم فالو کرو گے اور تم اس کو مانو گے، تمہارا کیا ہے، زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس طریقے سے انہوں نے اسلام کے اصولوں کی قدر و قیمت بھی کم کر دی ہے، اسلامی تاریخ کا ہیلا بگاڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اسلامی تاریخ جو ہوتی ہے اس کا پورا انہوں نے سب کچھ حلیہ حوالہ سب بگاڑ دیا۔ پھر ہر وقت تبلیغ کرنا، اسلامی نظریہ حیات کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ ان کی ہر وقت تبلیغ یہ رہتی ہے کہ اسلامی نظریہ حیات کو چھوڑ دیا جائے اور اسے عملی زندگی سے نکال دیا جائے۔ اور پھر کیا انہوں نے پلاننگ کی ہے، اخلاقی بنیادیں گرا دی جائیں، یعنی اسلامک جو لوگ ہیں ان کی اخلاقی بنیادیں گرا دی جائیں۔ پیٹوں میں آپ دیکھیں پک فیٹ جا رہا ہے، تو اخلاق کہاں سے اچھا ہوگا نا۔ آج امت مسلمہ کھانے پینے میں کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں اس میں کہیں پک فیٹ تو نہیں ہے، جو ہم لگا رہے ہیں اپنی اسکنز میں اس میں پک فیٹ تو نہیں ہے۔ اور تو ان کی سازش ہی یہی تھی، یہ حرام جو پہنچانا چاہتے تھے مسلمانوں کے پیٹوں کے اندر، وہ انہوں نے پورا کامیاب ہو گئے ہیں۔
اس میں پورا وہ کامیاب ہے کہ کھانے میں پینے میں ہر چیز میں انہوں نے ملاوٹیں کی، پک فیٹس کی، اور یہاں تک کہ جو جتنے بھی کریمز ہیں، ہینڈ واش ہیں اور سوپ ہیں، سب میں انہوں نے کیا کیا، پک فیٹس کو ملا دیا تاکہ اس طریقے سے یہ حرام ان کے اندر پہنچ جائے، مسلمانوں کے اندر پہنچ جائے، اپنا اس کا ایمان خالی ہو جائے۔ اور اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا، وائرل ہوتی ہیں ویڈیو کی جا نمازوں میں انہوں نے کیا کیا ہے، ایسی جو ہے نا بت بنا رکھے ہیں، اور وہ بظاہر لگتا ہے کہ بس جا نماز ہے، لیکن اگر غور سے دیکھیں گے تو وہ جہاں پہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے تو وہاں پہ مورتیاں بنی ہوتی ہیں کچھ دجال جیسی، ہے نا۔ اس طریقے سے ان کی یہی پلاننگ ہے، ہمیشہ انہوں نے کوششیں کی ہیں دین اسلام کو، مسلمانوں کو جو ہے ان کے راستے سے، حق سے ہٹانے کی، اور تمام کوششیں ان کی آج بھی جاری ہیں، اور ہمیشہ یہ اسی طرح سے کوشش کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں الرٹ رہنا ہے ان کی سازشوں سے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 73 ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم کسی کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی اتباع کرے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور کسی کو اس کے جیسا دیا جائے جو تمہیں دیا گیا ہے، یا تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کرے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور بڑی وسعت والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ اہل کتاب، یعنی جو اہل کتاب ہے نا، وہ یہودیوں سے کہا کرتے تھے کہ جو مسلمان ہیں نا ان پر بھروسہ نہ کرنا، یعنی آپس میں ہی یہ جو یہودی ہیں، یہودی ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے دیکھو تم مسلمانوں پر بھروسہ نہ کرنا، اور اپنا راز، اپنے دل کی باتیں انہیں نہ ہرگز نہ بتانا۔ یہودیوں کی ایک اور سازش کا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کی جو سازش ہے نا اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت کا تو سر چشمہ اسلام ہے، اسلام کے علاوہ سب کچھ گمراہی ہے۔ تم لوگوں کی جو سازش اور تمہارا یہ حسد اس لیے ہے کہ تم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تمہاری طرح دوسروں کو بھی شریعت الہیہ، علم اور اللہ کی کتاب دی جائے، یا تمہارا رویہ اس لیے ہے کہ مسلمان قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی نہ دے دیں کہ وہ ایمان لے آئیں، اور تم لوگوں نے حق واضح ہو جانے کے باوجود کفر کی راہ اختیار کی ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ قرآن کریم اور دوسری نعمتیں سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، یعنی اپنے دین کے جو پیروی کرنے والے ہیں ان کے پیروی کرنے والوں کے سوا کسی اور پر مطمئن نہ ہونا، یعنی تم کسی اور کا یقین نہ کرنا سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کر رہے ہیں، اور نہ اپنا راز جو تمہارے پاس ہے اسے ظاہر کرنا سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے مسلمانوں پر ظاہر نہ کرنا، وہ اسے تمہارے خلاف بطور دلیل پیش کریں گے۔ اے اہل کتاب کا ایک گروہ وہ ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے اور لگا رہتا ہے کہ لوگوں کو اسلام سے روک دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں آیت نمبر 34 کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کو مال اور باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے دین سے، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستوں سے۔ کون؟ بڑے بڑے احبار اور رہبا، بڑے بڑے عالم اور علماء۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُدَى اللَّهِ قُلْ إِنَّ هُدَى هُدَى اللَّهِ يَهْدِي، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کے دلوں کو اس مکمل ایمان کی رہنمائی فرماتا ہے جسے اس نے اپنے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن آیات اور قطعی دلائل اور واضح برہان کے ساتھ نازل فرمایا۔ ٹھیک ہے،
قل ان ہدى اللہ، سورہ انعام آیت نمبر 71 میں بھی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہی وہ دراصل کیا ہے؟ اصل راستہ ہے۔ ایوتا احدم مثلا ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، یعنی وہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس جو علم ہے نا، اسے مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہ کر دینا، وہ تم سے سیکھ کر تمہارے برابر ہو جائیں گے، بلکہ شدت ایمان کی وجہ سے تم سے بڑھ جائیں گے، اور وہ اللہ کے جو ہے نا روبرو تم پر حجت بھی قائم کر سکیں گے، یعنی وہ جو کچھ کریں گے نا، جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس موجود ہے، اسے تمہارے ہی خلاف بطور دلیل وہ پیش کر دیں گے، یعنی مسلمان پھر تمہارے ہی خلاف حجت قائم ہو جائے گی، اور یہ حجت دنیا اور آخرت دونوں میں قائم ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے آپس میں یہ پلاننگ کر رکھی تھی، اور یہ ان کے سب جو تھے ان کے آپس میں مشورے ہوتے تھے کہ تمہیں نا یہودیوں کو جو ہے جو راز آپس میں ہے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں بھی جو بہت سارے علماء تھے اور عالم تھے وہ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اس کے لیے چنتا ہے وہ واقعی میں وہ لے آتا ہے ایمان، تو بہت سارے علماء اور عالم جو تھے وہ ایمان بھی لائے ان میں سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان فضل بیاد اللہ یؤتیہ من یشاء، آپ کہہ دیجئے یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ایمان کی توفیق اور اسلام کی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی نبوت، کتاب اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبوت سے، کتاب سے اور ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس سے محروم کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے دین اور شریعت کا اصل مستحق کون ہے جسے وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مستحق کو جانتا ہے، وہ اسی کو عطا کرتا ہے جو اس کے اہل ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا، آپ دیکھیے دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں، کروڑوں اربوں مسلمان ہوں گے نا، اس وقت تو کروڑوں تو ہوں گے ہی، اور پورے آپ دیکھیں کہ نہ جانے کتنے آج بھی ہوں گے جس میں جو مسلمان ہوں گے، جو ایمان والے، وہ پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہے ہوں گے، اس میں سے بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی یہی خواہش ہوتی کہ ہمارے بچے بھی پڑھ جائیں، ہماری اولادیں بھی پڑھ جائیں، ہمارے ناتی پوتے بھی بن جائیں، ہمارے بھائی بہن بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے بن جائیں، وہ بھی اسے قرآن کی عقل ان کو فہم مل جائے۔ نہیں ملتی ہے، نہیں ملتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی ہے خوش نصیبی۔ بڑے بڑے علماؤں کے گھر میں ایسے ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ہار جاتے ہیں، ان سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک جو اس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، اس کی کوشش رہتی ہے کہ کاش میرے بچوں کو بھی مل جاتی، کاش میرے بچے بھی دین سے لگ جاتے، کاش میرے بھائی بہن بھی دین سے لگ جاتے، کاش میرے ماں باپ بھی دین سے لگ جاتے۔ نہیں لگ پاتے، نہیں ہو پاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے وہ اس کو چن لیتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں میں آپ دیکھیں یہاں پہ ہم کچھ چند لوگ یہاں بیٹھے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ آج سنڈے ہے، لوگ گھوم رہے ہوں گے، پھر بھی رہے ہوں گے نا، سنڈے بناتے ہیں، 12 بجے تک کی، 2 بجے تک کی سویرا ان کیا ہوتا ہے، سو کر اٹھتے ہیں، رات بھر جگتے ہیں، پلاننگ ہے نا، ہاں ہاں ہو انجوائمنٹ۔ تو آپ دیکھیں ہر ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کتاب کا علم دیا، ہر ایک کو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کے راستہ دیا۔ کیا ہر ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کتاب اور سنت کی سمجھ دیا؟ نہیں، چند لوگ۔ کتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ چند لوگ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کو نہیں چنتا اس راستے کے لیے، جس کو چاہتا ہے اسی کو چنتا ہے۔ ہر ایک کے حصے میں یہ ہدایت، کتاب پڑھنے کی یہ جو ہے نا خوش قسمتی، قرآن سمجھنے کی خوش قسمتی چند لوگ کے حصے میں آتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے اس راستے پہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 74، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یختص برحمتہ یشاء من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ رحمت سے مراد دین کی نعمت ہے اور اس کی تکمیل کرنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یختص برحمتہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اپنی رحمت جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ تو یہ رحمت کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ ہے، اللہ کی جو ہے نا یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت اور اس کی تکمیل، یعنی کہ علم حاصل کرنا اور اس کو پڑھنا پڑھانا، دین کی تکمیل کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی چیزیں ہیں۔
رحمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اسلام ہے اور نبوت ہے۔ تو نبوت تو جو سلسلہ اب تو ختم ہو گیا ہے، لیکن آج آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام جیسی بڑی نعمت دی، اور پھر اسلام جیسی بڑی نعمت دینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی سمجھ بوجھ دے دیا۔ تو کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ کیا ہم سب کو شکر گزاری کرنی نہیں چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے؟ کتنی بڑی اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمت دے دی ہے نا۔ یختص برحمتہ ہی، ہم سب اس میں آ گئے الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے ہم سب کو خاص کر لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے فضل عطا فرماتا ہے، وہ بڑے فضل والا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ اس کو فضل دے دیتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، تو رحمت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے، اسلام ہے، نبوت ہے۔ رحمت سے خالص کر لینے سے مراد کیا ہے؟ کسی کو اپنے دین کی نمائندگی کے لیے قبول کر لینا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کے لیے خالص کر لیا تھا، دین کی خدمت کے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ اب رسولوں کے بعد جو ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی ہے، تو جس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے لیے چن لیا، اس کو پڑھنے پڑھانے کے لیے چن لیا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا شکر گزاری کریں، اللہ کے بہت شکر گزار ہو جائے، اور اللہ سے ہمیشہ مدد مانگے اس دین پہ رستے کی، کیونکہ بغیر اللہ کی مدد اور توفیق کے انسان ایک پتہ بھی اس رستے پہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ ایک قدم کیا، ایک انگلی، ایک پور کے برابر بھی اس رستے پر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ یہاں پڑھنا پڑھانا اور یہ پارے تک پہنچ جانا، یہ سب کچھ اللہ کی رحمت و فضل کا ہی نتیجہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 75 ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو آپ اگر اس کو ایک خزانے کا امین بنا دیں تو بھی وہ اس کو ادا نہ کرے گا، تو بھی وہ اس کو ادا کر دے گا۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اگر آپ اس کے 1 دینار بھی امانت دے دیں تو آپ کو اس وقت تک نہیں ادا کرے گا، مگر جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے رہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یقیناً انہوں نے کہا کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں، اور حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو اس آیت کا شان نزول ہے، اس آیت کے پس منظر میں ایک چھوٹا سا شان نزول ہے جو بخاری میں ملتا ہے۔ اشعت بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں اتری ہے۔ میرے چچا زاد بھائی کی جو زمین میں میرا کنواں تھا۔ اشعت بن قیس کہتے ہیں کہ میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ گواہ لاؤ ورنہ اس سے قسم لے لو۔ میں نے عرض کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو قسم کھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا مال مار لینے کی نیت سے خواہ مخواہ جھوٹی قسم کھائے گا تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر کا۔ تو وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں ایمان والوں میں سے کہ جو ان کے پاس آپ کیا خزانہ بھی رکھوائیں تو کیا کریں گے، وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اطلاع فرما رہے ہیں کہ یہودیوں میں سے نا کچھ لوگ جو ہے نا حد درجے کے کیا ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، اور اس لیے وہ مومنوں کو تلقین فرما رہے ہیں کہ ان سے دھوکہ نہ کھا جانا، کیونکہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر اس کے پاس آپ ڈھیروں سارا مال اگر بطور امانت رکھ بھی دیں گے تو وہ اگر آپ اس کو مانگیں گے تو وہ آپ کو فوراً واپس دے دے گا۔ لیکن ان میں سے کوئی شخص ایسے بھی ہوتے ہیں، ان میں سے اس طرح کے بھی لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس اگر 1 دینار یا ایک روپیہ بھی اگر بطور امانت رکھیں گے تو جب تک آپ اس کے سر پر سوار ہو کر یا شدت کے ساتھ اس سے نہیں مانگیں گے تب تک وہ آپ کو 1 دینار بھی نہ واپس نہیں دے گا۔ تو ان کا موقف یہ ہے کہ ہمارے دین میں تو دراصل کیا ہے، ہمارے دین میں دراصل جو ان پڑھ ہے نا، ان پڑھ لوگوں کے مال کھا لینے پر ہمارے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان کے دین میں ہی ایسا لکھا ہے، انہوں نے خود اپنے خود ساختہ باتیں رائج کر لی ہے نا۔ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے دین میں ان پڑھ جو گنوار لوگ ہیں ان کے مال کھا لینے میں ہمارے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس لیے 1 دینار تک ہی نہیں دیتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ناحق کا مال کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔
ٹھیک ہے، ناحق کسی کا مال کھانا حرام ہے، یہ سب کیا ہے؟ حرام کام ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ اگر اس سے ایک خزانے کا بھی امین بنا دے، خزانہ ہے نا، چھوٹا موٹا 1 روپیہ نہیں، بڑا سا خزانے کا اگر آپ اس کو امانت بنا دیں تو بھی وہ آپ کو ادا کر دے گا۔ تو جیسے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جن کو ایک قریشی نے 1200 اوقیہ سونا دیا تھا تو انہوں نے اس کو واپس لوٹا دیا۔ اور پھر آیت دیکھیں، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور ان میں سے ایسے ہیں کہ آپ اگر اس کو 1 دینار بھی امانت دے دو تو وہ بھی آپ کو اس وقت تک نہیں ادا کرے گا مگر جب تک کہ آپ ان کے سر پر کھڑے نہ رہو۔ اور اہل کتاب میں سے نا ایسے بھی ہیں کہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، اگر آپ اس کو قلیل چیز بھی دو تو وہ آپ کو اس وقت تک نہیں ادا کرے گا جب تک کہ آپ اس کے سر پہ نہ کھڑے ہو جاؤ اور اس سے مطالبہ نہ کرو۔ ان لوگوں میں یہ جو ایسے لوگ جو تھے، ان لوگوں کے جو اس ٹائپ کے جو لوگ تھے ان میں سے کعب بن اشرف بھی تھے، اس طریقے کے ہی لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہودیوں کا کہنا دراصل ایسا کیوں کرتے تھے وہ، جو کچھ لوگ ایسے کرتے تھے کہ جو لوگوں کا 1 اٹھنی بھی مار لیتے تھے اور نہیں دیتے تھے، اور جب بہت پیچھے پڑو تب وہ دیتے تھے۔ تو دراصل یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ امانت و دیانت تو صرف ایک یہودی کے دوسرے یہودی کے درمیان کا معاملہ ہے، یعنی کہ اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے تو اس کی امانت کب واپس دو گے کہ ایک یہودی کا دوسرے یہودی میں، اور اس لیے وہ ان پڑھ یعنی کہ جو غیر یہودی کی جو مال کو ناجائز ہڑپ کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، یعنی کہ جو یہودی نہیں ہوتا تھا، اگر وہ چاہے کوئی بھی ہو، جو ہے اسلام والا ہو، ایمان والا ہو، یا مشرکین ہو یا نصارہ ہو، وہ کسی کے بھی مالوں کو ہڑپ کر جاتے تھے، اس میں کوئی وہ حرج نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کھا لیتے تھے ان کے مال، ان کے سب چیزیں۔ اور لیس علینا فی الامیین سبیل، امی عرب کے لوگوں کا مال کھا جانے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی امی کسے کہتے ہیں؟ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، جو ان پڑھ لوگ ہیں نا۔ تو مکہ کے جو لوگ تھے، عرب کے جو لوگ تھے، وہ امی کہلائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو امی یعنی عرب کے لوگ، عرب کے لوگوں کا مال کھا جانے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، وہ ان کا یہ کہنا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی بھی امانت میں خیانت کا حکم نہیں دیا ہے، خواہ وہ اسرائیل ہو یا عرب ہو، بلکہ اسلام نے تو کسی ذمہ کے مال کو بلا اجازت لینا جائز قرار ہی نہیں دیا ہے، اور نہ کسی حربی کافر کے مال کو خیانت سے کھانے کی اجازت دی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہود کی طرح بعض مسلمان بھی کفار کے ممالک میں سے جو سود لین دین کو جائز قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو غیر اسلام والے کا سود لے رہے ہیں نا، یہ تو ہمارے لیے جائز ہے نا۔ تمام طرح سے وہ لوگ ہیلے بہانے پیش کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ پر وہ جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ سعید بن جبیر سے نقل ہے کہ جب اہل کتاب نے لیس علینا فی الامیین سبیل کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذب اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا ہے۔ اس طرح وہ دو گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، حرام کھاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ حرام خوری کو وہ حلال سمجھتے ہیں، یہ 2 گناہ کرتے ہیں، 2 گناہ یعنی ڈبل گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ان کے یہ ہیلے بہانے سے یہ سامنے رکھ کے جو مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں ان سب کے اس طرح سے یہ مال ہڑپ کر جاتے تھے، لیکن ان میں بھی جو نیک لوگ تھے، جو اچھے لوگ تھے، جو اچھی سلیم فطرت کے لوگ تھے، وہ بھی کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے پورے خزانے واپس کر دیتے تھے۔ تو آج ہمارے یہاں بھی ایسی معاملہ ہے نا، مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں نا، ہے تو بظاہر مسلمان، اور وہ اگر ان کے پاس اگر آپ نے بطور امانت پورا خزانہ رکھوا دیا ہے تو وہ بطور آپ کوئی بھی لکھت پڑھت کرائے نہ کرائے لیکن وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ لیکن آپ اگر کسی ایسے جو ہے بہت سارے مسلمان ہیں، اگر آپ کسی کے پاس اب کچھ سامان رکھواتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے رکھ لیجئے، ہم آئیں گے آپ سے واپس لے لیں گے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کون سا سامان، کیسا سامان اور کس کو دیا تھا نا، اس طرح سے وہ پھر جاتے ہیں، ان کے آگے دنیا کی لالچ جو آ جاتی ہے سامنے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری آیتیں ہم سب کے ہی لیے ہیں، تو کبھی بھی امانتوں میں خیانت انسان کو سوچے بھی نہ،
امانتوں میں خیانت بہت طریقے سے ہوتی ہے نا، ٹائم سے ہوتی ہے، یعنی کہ ٹائم کو انسان کو لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے، یہ قرآن کریم اور اس کا علم، یہ سب بھی اللہ کی ہم سب کے پاس امانت ہے، اس کو ہم کیا کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کو مشق کرتے رہیں، اس کی پریکٹس کرتے رہیں، اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے رہیں، اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اور خاص کر کے شروعات ہمیں اپنے گھر والوں سے کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھی سیرت میں دیکھی کہاں سے شروعات ہوئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں سے شروعات کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان والے ہے نا، گھر والوں سے شروعات کی، سب کو بات پہنچائی، سب کو تبلیغ پہنچائی، پھر اپنے جہاں پہ وہ رہتے تھے وہاں پہ بات پہنچائی۔ تو ہمیں بھی شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے، گھر والے پہلے کیا ہے، گھر والوں کو تبلیغ کرے، ورنہ وہ جو بہن ہے، وہ جو بیٹی ہے، وہ جو ماں ہے نا، وہ جو بھاوج ہے، جو وہ بھتیجی ہے، جو بھانجی ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی شکایت کرے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو سب کچھ معلوم تھا، انہوں نے ہم کو نہیں بتایا، یہ سب کچھ جانتی تھی، چپے چپے عمل کرتی تھی، لیکن ہم کو نہیں پیغام پہنچاتی تھی، اللہ آپ کے ہم کو تو نہیں بتایا۔ تو آپ کا کام کیا ہے، آپ دیکھیں آپ کا کام کیا ہے، پہنچا دینا حکمت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ جب قرآن کی طرف آتے ہیں نا، تو لوگوں کی واقعی میں اس کی اصلاح ہوتی ہے، واقعی میں وہ بدلتی ہے، اس کی زندگی چینج ہوتی ہے، لائف چینج ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کیا چاہتا ہے، سب لوگ بدل جائیں۔ لیکن نا آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق لوگ نہیں وہ ہوتے ہیں، چینج نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، اپنا اخلاق خوبصورتی سے بنا کے محبت سے ان کو سمجھانا ہے، محبت سے دین کیسے پہنچا، دین کیسے پھیلا، محبت سے لوگوں کو سمجھائیں، پیار دے، محبت دے، اپنے قریب کریں، پھر اللہ کے قریب کریں۔ جب آپ کی بات سنیں گے نا، جب اللہ کی پھر اور قریب ہو جائیں گے، پھر لوگوں کے جو ٹوٹے ہوئے جو کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ نا، اس کو پھر جوڑ دیں، اللہ سے لوگوں کو جوڑ دیں، پھر اللہ کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہو جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ پھر وہ اللہ کے جب ساتھ کنیکشن جڑ جائے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر ایک نیک بہترین معاشرہ ہمارے سامنے آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔